بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 فروری کو سعودی عرب کے وزیر داخلہ جو ہیں پرنس عبدالعزیز بن سعود بن نائف، وہ یہاں تشریف لا رہے ہیں وزارت داخلہ کی دعوت پر، اور سعودی عرب سے ہمارے رشتے جو ہیں وہ بلند ہیں، ہمالیہ سے بھی بلند ہیں، اور ہم یکجان دو قالب ہیں۔ وہ یہاں ایک تشریف لائیں گے، ظہرانہ یہاں ہوگا، اس کے بعد وہ پرائم منسٹر صاحب سے بھی ملاقات کریں گے اور صدر صاحب سے بھی ملاقات ہوگی ان کی، اور پھر اہم شخصیات سے بھی ان کی ملاقات ہوگی۔ اور کل ہی پرائم منسٹر صاحب چین کے اہم ترین دورے پہ جا رہے ہیں 3 سے 6 تاریخ تک، اور موجودہ جو انٹرنیشنل صورتحال ہے، جو بر صغیر کی صورتحال ہے، اور چین سے ہمارا جو تعلق اور رشتہ ہے، اور جو سی پیک کے معاملات ہیں، یہ سارے انشاءاللہ پرائم منسٹر کے دورے کی موجودگی میں وہاں طے پائیں گے، اور یہ ایک تاریخی دورہ ہوگا۔ اور 5 فروری کو آپ کو معلوم ہے کہ ہم یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں، اور خاص طور پر لال حویلی میں میری درخواست ہوگی کہ جو لوگ تشریف لائیں وہ ماسک پہن کر آئیں۔ رپورٹس بڑی ڈسکس ہو رہی ہے نواز شریف صاحب کی۔ ایک بد نصیب انسان ہے کہ جعلی رپورٹ سے گیا اور جعلی رپورٹ سے وہاں قیام کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا میں ایسا کوئی لیڈر نہیں ہے جو اپنے ملک سے بھاگے۔ 3 سال ہو گئے، اور خود کورونا سے، کل انہوں نے میڈیکل رپورٹ میں کسی کی ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہا ہے کرونا کی وجہ سے وہ علاج نہیں کرا سکے، اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ کرونا کے لیے کرونا میں جلوس کی صورت میں اسلام آباد جاؤ۔ لوگوں کو بیماری میں دھکا دینا چاہتے ہیں، اور خود ان کو اتنی صحت عزیز ہے، حالانکہ برگر اسلام آباد میں بھی بڑے مشہور ہے، کہ وہ یہ بیان دے رہے ہیں کہ جی کرونا کی وجہ سے وہ علاج نہیں کر سکے۔ اور عمران خان بہت پہلے یہ کئی مرتبہ کہا کہ 3 مہینے اہم ہیں، 1 مہینہ گزر گیا، 60 دن اور ہیں۔ بڑے شوق سے اپوزیشن آ کے شوق پورا کر رہے۔ اپوزیشن کے دلوں میں تیل نہیں ہے، اپوزیشن کے رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پلگوں میں کچرا پھنسا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لینا 27 فروری کو بھی اور زیادہ 23 مارچ کو بھی زیادہ شوق جو آیا ہوا ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو آیا ہوا ہے۔ اور میں کل ان کا بیان دیکھ کے وہ عمران خان کو اشرف غنی سے ملا رہے ہیں۔ وہ بندے خدا عمران خان نے تو طالبان خان کا لیول دنیا میں لے لیا، اور طالبان کے خلاف اس وقت بھی نہیں بولا بلکہ ان کی حمایت میں رہا، اور ڈرون حملوں کی مخالفت کی۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب آپ اشرف غنی سے ملا رہے ہیں عمران خان کو، اور عمران خان وہ واحد آدمی ہے جو آج بھی افغانستان میں ہونے والے انسانیت کے جو مسائل ہیں اس کے خلاف وہ آواز اٹھا رہا ہے۔ تھوڑی سی منسٹری مجھے کہتی ہے کہ آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ہماری بات نہیں کرتے۔ 1 سال میں ہم نے 87 نئے نادرا کے سینٹر کھولے ہیں، سندھ میں 23، پنجاب میں 11، KPK میں 16، بلوچستان میں 13، آزاد کشمیر میں بھی 13، اور گلگت میں 10، اور ICT میں 1۔ اور بیرون ملک ہم 13 نئے سینٹر جو ہیں 2022 میں کھولیں گے۔ اور میں سندھ کی خاص طور پر پہلی دفعہ کل میں نے سندھ گورنمنٹ سے بات کی ہے کہ 13 پاسپورٹ سینٹر ہم وہاں بنانا چاہتے ہیں۔ سندھ میں ہم نے 13 جگہوں کو لوکیٹ کر لی ہے، لیکن تاخیر سندھ حکومت کی طرف سے ہو رہی ہے۔ پیسے ہمارے پاس موجود ہیں، اور میں نے نادرا کے چیئرمین کو بھی کہا کہ وہ سندھ جائیں، اور پاسپورٹ والوں کو بھی کہا کہ وہ سندھ جا کے اس کو فائنل کریں۔ اور لاسٹلی ہم نے تمام چیف سیکرٹریز کو آج اور IGs کو خط لکھا ہے، اور فون پہ بھی ان کو کہا ہے کہ آپ امن و امان کی صورتحال سے الرٹ رہیں، کیونکہ امن و امان کی صورتحال جو ہے اس کے جو خدشات ہیں
اس کے لیے ہم نے چاروں چیف سیکرٹریز کو اور آئی جیز کو الرٹ کیا ہے کہ وہ ہر قسم کی صورتحال کے لیے بہتر منصوبہ بندی کریں. اور لاسٹلی جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ افواہیں دن بدن اڑائی جا رہی ہیں. میں ایز اے انٹیریئر منسٹر نہ کوئی صدارتی نظام آ رہا ہے، نہ کوئی ایمرجنسی ہو رہی ہے، نہ کوئی ڈھیل یا ڈھیل دی جا رہی ہے، نہ کوئی ڈھیل ہو رہی ہے، نہ کوئی ڈھیل ہو رہی ہے، اور نہ کوئی دھرنا ہونے جا رہا ہے، اور نہ کوئی عدم اعتماد ہونے جا رہا ہے. 4 باتیں میں کہنا چاہتا ہوں. نہ کوئی صدارتی طرز حکومت کی بات ہو رہی ہے، نہ ایمرجنسی کی کوئی بات ہو رہی ہے، نہ کوئی ڈھیل یا ڈھیل کی بات ہو رہی ہے، اور نہ ہی عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے. اگر عدم اعتماد کا کسی کو شوق ہے تو وہ پورا کر لے، بندے ان کو لانے ہیں. اور جو کچھ سینٹ میں ہو گیا ہے، جو کچھ قومی اسمبلی میں ہو گیا ہے، میں کسی کی تصحیح نہیں کرنا چاہتا، لیکن 3.5 سال میں ایک بھی بل ایسا نہیں ہے جس میں حکومت نہ جیتی ہو، سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی. 5 منٹ میرے ہو گئے ہیں، سوال کر لیں جس نے 5-6 کرنا ہے. جی سر. یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں ٹی ٹی پی نے، میں سوشل میڈیا تو نہیں دیکھتا نا، ٹی ٹی پی نے دہشت گردی کی واقعات میں اضافہ کیا ہے. اسلام آباد میں 2 ان کے دہشت گرد مارے گئے ہیں، اور ان 2 دہشت گردوں کے مارے جانے سے ہمیں 3-4 وارداتوں کا کلو ملا ہے. لیکن ٹی ٹی پی سے کیونکہ اب بات چیت نہیں چل رہی، ٹی ٹی پی جو ہے وہ ایسے مطالبے کر رہی ہے جو کسی منتخب عوامی حکومت کے لیے قبول کرنا ممکن نہیں ہے. تو اگر کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہوگا تو پھر اس کو اس طرح ڈیل کیا جائے گا. جی دیکھیں، میں نے آج اخبار کی لیڈ سٹوریاں پڑھی ہیں کہ ایف آئی اے کے تبادلے ہوئے ہیں، تو خیر ظاہر ہے ڈی جی ایف آئی اے نے کیے ہوں گے. وہ کون ہے اور کون سے وزراء ان کو روکنا چاہتے ہیں مجھے اس کا علم نہیں ہے. روک صرف پرائم منسٹر آفس سکتا ہے، اور انٹیریئر منسٹری میں الحمدللہ تمام ادارے جو ہیں ان کے انچارج جو ہیں بااختیار ہے. اگر کوئی تبادلے ہوئے ہیں یا آگے ہونے جا رہے ہیں تو یہ ڈی جی ایف آئی کی ثوابدید ہے. پرائم منسٹر آفس سے مجھے ہدایت ہے کہ نادرا میں بھی جس دن لیٹر آگا کہ جو لوگ عرصہ دراز سے قائم ہیں، میں نے خود نادرا کے چیئرمین اچھے آدمی ہیں بہت، ان کو کہا کہ آپ سندھ میں نوٹس لیں، اور جو لوگ جس طرح ایف آئی اے میں روٹیشن کی پالیسی ہوئی ہے 3 سال سے زیادہ نہیں رہے گا، اس طرح نادرا میں بھی کوئی نہیں رہے گا تھوڑے دنوں کے بعد. جی سر. اپوزیشن تو بڑی خوش ہوگی اگر آپ کو وزارت اطلاعات بھیج دی جائے. اپوزیشن نے کیا خوش ہونا، عمران خان کی خوش نصیبی ہے کہ اس کو ایسی اپوزیشن ملی ہے. دیکھیں تھکی ہوئی اپوزیشن ہے، کیا اپوزیشن ہے آپ مجھے بتائیں. ایک سوائے فضل الرحمان صاحب نے کل چمن میں اسی طرح جلسہ کیا ہے، ہم تو ان سے گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ بھئی دیکھیں معاملات جو ہیں سیکیورٹی کے بھی اہم ہیں، اور یہ میں اس میٹنگ میں شامل تھا جس نے بے نظیر شہید کو کہا کہ آپ نہ جائیں، میں شامل تھا اس میں، لیکن وہ بضد تھی کہ نہیں آپ شاید میرے جلسے کی وجہ سے نہیں. دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، ہر ایک کو صورتحال سمجھنی چاہیے. اور آپ ہمیں ایجنڈا بتائیں اپوزیشن کیا کرنا ہے 23 مارچ کو. یہاں اگلے چوک پہ تو فوج کی ایکسرسائز ہوگی، J-10C جو ہے چائنا کے فلائی کر رہے ہوں گے، دنیا ان کو دیکھے گی یا ان شیروں کو دیکھے گی. جی بیٹے میں الحمدللہ یہاں خوش ہوں، اللہ کو پتہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن مجھ سے کسی نے کوئی بات نہیں کی. اگر کبھی کسی نے کی تو اپنی گزارش کروں گا. جی سر، السلام علیکم. میرا نام ثانیہ شبیر سے. سر مجھے صرف یہ پتہ کرنا تھا کہ
ابھی سیکورٹی صورتحال پہ آپ نے بات کی ہے. 26 تاریخ کو FIA نے کراچی میں ریڈ کے دوران 3-4 جگہوں